اطاعت قائم آل محمد کے عنوان سے اس عشرہ مجالس میں گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ عنوان انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ یہ عنوان مربوط ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ جو اس زمانے میں سب سے اہم شخصیت ہے۔ اس زمانے میں وہ شخصیت کہ جس کا وجود اس دنیا کے ہونے کی وجہ بھی ہے، ضمانت بھی ہے، سبب بھی ہے، وسیلہ بھی ہے۔ اور جب اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی عالی مرتبہ شخصیت ہے اور ہمارے ائمہ میں سے ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، تو جہاں تمام ائمہ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، تمام معصومین کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، اور کس نے واجب کی؟ اس خدا نے واجب کی کہ جس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ تو وہ خدا یہ کہتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اب جب ان کی اطاعت واجب کی تو وہ کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے اس کی اطاعت اسی طرح ہم پہ واجب ہے، اور چونکہ وہ ہمارے وقت کا امام ہے اس لیے ہم سے قریب ترین ہے، نزدیک ترین ہے، اور جب ہم اس کے ظہور کے منتظر ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظہور کریں، تو اب یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اس لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ انتظار کا زمانہ اس لیے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اطاعت کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کو اطاعت کی تربیت دے سکیں۔ ہم ابھی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی شیعہ قوم امام کی اطاعت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پچھلے جتنے تاریخ میں شیعہ گزرے وہاں اسی اطاعت کی کمی تھی کہ سب ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہیں، سب ایک ساتھ اطاعت نہیں کر رہے، جتنی زبانیں اتنی باتیں، تو ایک معصوم کی اطاعت پہ مجتمع نہیں تھے، اس لیے امام کو پردہ غیب میں بھیج دیا گیا۔ یہ غیبت کا فلسفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اندازے کی بات ہے، نہیں، فلسفہ غیبت ہے یہ کہ کیوں غیبت میں بھیجا؟ اس لیے کہ شیعانہ امام اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تیاری کا موقع ہے، یہ جو پردہ غیبت میں ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی چاہنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے، وہ پکار کے کہتا ہے کہ بھائی مولا آ جائیے، ظہور فرمائیے، لیکن اسی وقت خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر امام آ جائیں تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری شخصیات تیار ہیں؟ ہمارے کردار تیار ہیں؟ ہماری نسلیں تیار ہیں؟ ہمارے گھر آمادہ ہیں؟ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟